السلام علیکم۔ یہاں تک جو ہماری کہانی ہے وہ یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ کہانی ہے ہی اتنی زبردست اور اتنی یعنی کہ انٹرسٹنگ کہ ہر کسی کو یہ کہانی پسند تقریباً آئی ہوگی۔ تو اس کہانی میں آگے کیا ہوگا وہ آج کی اس CD کے اندر ہم دیکھیں گے اور بہت انجوائے کریں گے۔ تم مجھے تھوڑا وقت دے کے تو دیکھو، ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے ادا کر کے ایک عزم سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی سچائی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرد اتنا بھی اچھا نہیں ہوتا جتنا عورت گمان کر لیتی ہے، اور اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا وہ سمجھ لیتی ہے۔ میں یہاں اس جگہ کھڑا ہو کے تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہاری کھوئی ہوئی عزت، تمہارا کھویا ہوا مان سب لوٹا دوں گا، لیکن یوں چھوڑ کے مت جاؤ مجھے۔ اس نے دعویٰ کرتے ہوئے التجا بھی کی تھی۔ محبت میں چھوڑ کے جانے والے بے وفا کھلا جاتے ہیں، نظر بھی بے وفا چراتے ہیں، با وفا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تم ہاتھ چھڑا کے جانا چاہو گی تو میں ہاتھ چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں مرد ہوں، تمہارے جیسا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ دکتار جاؤں تو محبت سے بھی مکر جاتا ہوں۔ وہ آہستہ آواز میں اس کے سارے وسوسے خدشات دور کرنے کی شعوری کوشش کر رہا تھا۔ میں اگر محبت کا کانسیپٹ کو نہیں مانتا تو میں بے وفائی کی کانسیپٹ کو بھی نہیں مانتا۔ جب محبت کی نہیں تو انسان بے وفا کیا حق کرے گا؟ بے وفائی کرنے کے لیے بھی پہلے محبت کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے تو مرد بے وفا نہ ہوا۔ میں تمہیں چھوڑ بھی دوں گا تو مجھ پر یہ الزام نہیں لگے گا، لیکن تم چھوڑ دو گی تم پر یہ الزام بھی لگے گا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے بتا چکا تھا کہ وہ اس کے جذبے سے باخبر ہے۔ اس نے فوراً نظریں چرائی۔ چھوڑ جانے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے موت آسان نہیں ہوتی، ویسے چھوڑ جانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں کسی رشتے میں بھی زبردستی کے قائل نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے ابھی کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں تو میں انکار نہیں کروں گا، لیکن تم سے صبح تک کی مہلت ضرور مانگوں گا، کیونکہ میں تمہیں یوں اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اپنے ہاتھوں کے اس کے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو مجھے کالیا چھوڑ کے جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جل کر بولی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور یہ محبت سے بڑا ہونے والا ہے۔ وہ گفتگو میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، صبح تک ٹھنڈ دماغ سے سوچ بھی لو۔ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے میں تمہیں تحفظ نہیں دے سکتا تو مجھے بتا دینا، میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے ہاتھ سے پکڑا اور ساتھ لے کے جانے لگا۔ اس نے اس بار مزاحمت نہیں کی، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ سارے راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ بارش پوری طرح سے رک چکی تھی۔ اسے لے کر فارم ہاؤس کے اندر بڑھا تو بوا بےتابی سے آگے بڑھی اور زرپاش اور وحاش سے سوال پوچھنے لگی، جس کا متاثر جواب دے کر وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پیچھے زرپاش انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی اور پھر کپڑے بدل کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوئی وہ اس وقت بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مونڈے بیٹھا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ بیڈ پر ہی ٹک گئی۔ اسی لمحے کھانا بوا کمرے میں لے آئی تھی۔ وحاش نے آنکھیں کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بوا کے جانے کے بعد وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ وحاش کھانا کھا لیں۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ اس نے اس طرح آنکھیں مونڈے ہوئے کہا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کس پریشانی کا شکار تھا۔ اوپر سے میں بھی سر دبا دوں آپ کا؟ وہ سوچ کے اس نے ہچکچاتے ہوئے اگلی بات کہی تو اس نے فٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیوں عادتیں خراب کرتی ہو میری؟ وہ دکھ سے مسکرایا تو اسے لاجواب کر گیا۔ اگر آپ کہیں تو روز دبا دیا کروں گی۔ اس نے سر جھکا کر معصومیت سے کہا تھا۔ پر محترمہ آپ تو جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اس نے اس کے معصوم چہرے پر نظریں جماتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ ہم اپنا ارادہ بدل چکے ہیں۔ اس نے آہستہ آواز میں اسے آگاہ کیا تھا۔ اتنی جلدی؟ اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ اس نے ماتھے پر بیل ڈال کے اسے دیکھا، جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا چاہتے ہیں چلے جائیں ہم؟ اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں تو میں تو ایسے نہیں چاہتا۔ وہ انجان بنا۔ اسی لمحے اس کی نظر اس کی زخمی بازو پر گئی تو آگے بڑھ کر جلدی سے اس کا بازو اپنی گود میں رکھا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ آپ کی مہربانی ہے، اس نے ناراضگی سے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال رہا تھا۔ پھر وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کے اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا بازو گود میں رکھ کے اب وہ اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ ویسے ہم تو اور بھی بہت سی مہربانیاں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو، اس نے اس کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا تو وہ چھپ گئی۔ وہ اب پاؤڈر ڈال رہا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی نکلی۔ بہت نازک نہیں ہیں آپ؟
اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پٹی کرنے لگا۔ اسے نظر بچا کر وہ بھی مسکرا دی۔ مرد اظہار محبت میں یوں کنجوس ہوتا ہے، عورت اپنی نگاہ سے اس کی محبت جانچنے کا ہنر رکھتی ہے۔ کیا اتنی سستی تھی وفا میری کہ تیرے پاؤں کے نیچے رونٹ دے گی؟ سورج پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا، اس کے باوجود یہاں کی ہوائیں ٹھنڈی تھیں۔ ملکہ کوثر میں ان دنوں بھی سیاحوں کا رش تھا، جس کی وجہ سے سڑکوں پر کافی رش تھا۔ ایک تو گرمی، اوپر سے چھٹیاں، ساری خلقت جیسے اسی طرف آ نکلی تھی۔ ایسے میں ان پتھروں سے بنے گھر میں عجیب سی سرد مہری تھی، آہستہ آہستہ چلتے پنکھے کے نیچے کھڑی زخمی نظروں سے انہیں گھور رہی تھی۔ کس سے پوچھ کے تم نے میری ڈائری کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ اس پر چہلایا تھا جو کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ میں نے صرف اس پر نظم لکھنے کی عرضیں اٹھائی ہے شہباز، اس نے کمزور سی صفائی دی۔ شٹ اپ یو باسٹر، وہ اس پر بری طرح چلائے تھے۔ اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں اتنی بڑی کیا غلطی ہوگی، لیکن جس سے ہم گریس پا ہوں، اس کی چھوٹی سی بھی غلطی بھی بڑی لگتی ہے۔ لاکھ دفعہ منع کیا ہے تمہیں، میری چیزوں کو اپنا منحوس سایہ مت ڈالا کرو۔ انہوں نے ڈائری کو زور سے ٹیبل پر پٹخ دیا۔ اسے اب اس شخص کے اس رویے کی عادت ہو جانی چاہیے تھا۔ ان 7 مہینوں میں اس نے اس کی گالیوں، چڑکیوں اور ماتھے کے بل کے علاوہ دیکھا ہی کیا تھا، لیکن ہر دفعہ اس شخص کا رویہ اس نے نئے سرے سے تکرار دیتا تھا۔ اسے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی یہ بندہ اس سے اتنے ہار کیوں کھاتا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ نہیں، مجھے کرہت آتی ہے تم سے، تمہاری ان آنکھوں سے، تمہارے ان ہاتھوں سے۔ اس نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بغیر کوئی لحاظ کیے ایک ایک لفظ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ ان الفاظ نے جیسے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ بیگ میں سامان ڈال کر جانے کو تیار تھا جب اس نے اس کی بازو پکڑ کر اس کو اپنی طرف موڑا۔ اچھا، اب کرہت آتی ہے آپ کو؟ عورت کو استعمال کرتے وقت تو کالی اور سفید کا فرق بھول جاتے ہیں آپ مرد۔ بیوی بناتے ہوئے کرہت آتی ہے؟ وہ بھی سارے لحاظ پر سوپش ڈالتے ہوئے پھٹ پڑی تھی۔ شٹ اپ، گیٹ لاسٹ۔ امید نہ دیتے ہوئے اس نے اپنا بازو چھڑایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ اس نے دروازے پہ جا کر پلٹ کر نحوست سے اسے آگاہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں شہباز؟ یہ مت بھولیں میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ نہیں نام دیں گے اسے تو میں کیا منہ دکھاؤں گی دنیا کو؟ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، بھلے مجھ سے محبت نہ کریں لیکن یہ ظلم نہ کریں۔ اس نے روتے ہوئے اس کے پیر پکڑ لیے تھے۔ تم زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو، بلکہ یہ شادی ہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اس زبردستی کے رشتے کو مزید نہیں چلا سکتا، اور رہی بات تمہاری بیٹی کی تو مجھے اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تم سے بھی زیادہ بدصورت ہوگی۔ اس کے چہرے کو سختی سے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے نفرت سے کہا، میں شہباز خان ماجبین تمہیں اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 لفظوں کا تحفہ اس کے منہ پر دے مار کر اسے ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ وہ پتھر کی بت بنی وہیں بیٹھی رہی۔ جیسے اس رشتے جڑنے کا یقین نہیں آیا تھا، ویسے ہی اس رشتے ٹوٹنے کا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ قافلہ لگ رہی تھی جسے نکاح کے نام پر لوٹا گیا تھا۔ اس نے ہاری ہاری آنکھوں سے آخری بار اسے دیکھا تھا اور معاف دماغ کے ساتھ آخری بار اس کی گاڑی کی آواز سنی تھی۔ پہلی بار اس کی گاڑی کی آواز سن کر دل نے اس کو پانے کی خواہش کی تھی، اور آج دل نے اس کی واپسی کی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ وہ 7 ماہ اس ذہنی جسمانی تشدد دیتا رہا، تب بھی دل سے نہیں اترا تھا۔ آج چھوڑ کے جانے کے بعد کیسے اترتا؟ ہاں، لیکن اس نے ایک بد دعا اسے ضرور دی تھی، خدا کرے شہباز خان تمہیں محبت ہو جائے۔ خدا کے لیے تو وہ بندی تھی، اس کی ایسی ممکن تھا کہ وہ نہ سنتا۔ شہباز کے جانے سے پہلے ایک الوداعی نگاہ اس نے پتھروں سے بنے گھر پر ڈالی تھی۔ اس کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر وہ گاڑی بھگا کے لے گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب روز اس نے ادھر آنا ہے۔ لوگوں نے اس کو میری محبت سمجھ لیا۔ محسن، وہ مجھے جان سے پیارا تھا بس۔ بڑی ہوری میں پچھلے 2 روز سے گبرو خاموشی کا راج تھا۔ امیر داد خان کمرے سے کم ہی نکلتے تھے اور رجب خان اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے خبر رکھوانے کے ساتھ ساتھ وحاج کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، جس کا نمبر پاور آف آ رہا تھا۔ گھر کی خواتین نے مصلحتاً چپ سادھ رکھی تھی۔ اس وقت بھی کسی کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے پر مرداد نے چہلا کے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے مہرنسا کھڑی تھی جس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ بابا جان، وحاج میڈیا پر آ گیا ہے، انہوں نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اطلاع دی تھی تو وہ تیزی کے ساتھ ٹی وی لانچ کی طرف بڑھے تھے۔ سامنے بڑی اسکرین پر وہ کرسی پر ٹانگ جمائے پرسکون سے بیٹھا تھا۔ سامنے ایک ٹی وی اینکر بھی موجود تھا۔ شہباز خان بھی صوفے پر مزے سے بیٹھے غصہ ضبط کرتے رجب خان کی حالت سے مزہ لوٹ رہے تھے۔
मिर्दाद की नज़र स्क्रीन पर जमी होती। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल वहां जहान के खुफिया निकाह की खबरें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, तो हमने सोचा क्यों न इन हकाइक से पर्दा उठाया जाए। इसलिए हर लम्हा बाखबर ने वहां जहान को अपने शो पर दावत दी है। न्यूज़ एंकर ने मुस्कुराते हुए वहाज पर एक सरसरी नजर डालते हुए प्रोग्राम का आगाज किया था। जी तो वहाज खान, आपकी शादी की खबरों में कितनी सच्चाई है? वो वहाज की तरफ मतवज्जा हुआ। सबकी समातें इसका जवाब सुनने को बेताब थी। हवेली में सब दम सादा बैठे थे। 100% इसने मुतमईन से अंदाज में जवाब दिया। मिर्दाद वहीं सोफे पर दागे। अलबत्ता रजब खान के कानों से धुआं निकलने लगा। यानी आपने वाकई निकाह कर रखा है? न्यूज़ रिपोर्टर ने तस्दीक चाही। इसमें हैरानकुन क्या बात है? क्या मैं पहला मर्द हूँ जिसने निकाह किया है? वो एक भ्रू उठाकर बोला। हैरानकुन बात यह है कि खान खानदान के चश्मो चिराग ने एक रुखसा से शादी कर ली। दूर वादी में बैठी सरपाश की समातों पर एंकल के ये अल्फाज किसी बम की तरह गिरे। पहली बात, मेरी बीवी रक्सा नहीं है, और अगर आपके टीवी चैनल ने एक और दफ़ा इसके रक्सा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इसके काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपके चैनल को इसकी साथी से वार्न करना। जहाँ एंकर गड़बड़ा के बात संभालने लगा था, वहीं रजब खान की रगें गुस्से से तन गई थी। मिर्दाद बस स्क्रीन को देख कर रह गए थे। मेहरनिसा ने किन अखियों से पहले अपने साथ बैठी रजिया को देखा था, जिसके चेहरे पर कोई तासर न था, और फिर शहबाज खान को, जिनके लबों पर एक दिल जलाने वाली मुस्कान थी। वही दूर सरपाश के दिल से जैसे वजनी बोझ हट गया था। वाकई इसे तहफ़्फ़ुज़ देना जानता था। तो क्या आपकी बीवी के बारे में गलत गाइड किया गया है? एक नगरत सवाल दागा। अगर आप किसी के इंतकाम का निशाना बन जाएं तो आप क्या कर सकते हैं? इसने मुस्कुराकर कंधे उछाल दिए। टीवी एंकर पर नजरें जमा के बैठी रानी की रंगत स्याह पड़ गई। फिर आपने अपने निकाह को खुफिया क्यों रखा? एंकर ने अपने महसूस अंदाज में अगला सवाल पूछा। मैं इसके अलावा भी अपनी बहुत सी बातें मीडिया से खुफिया रखता हूँ। मुझे अपनी ज़ातियात में अमल दखल पसंद नहीं है, और ना ही मैं अपनी बीवी को इतना सस्ता समझता हूँ कि इसे हर एक से इंट्रोड्यूस कराता जाऊँ। मेरे लिए वो बहुत काबिल इज्जत है और बहुत महारत से हर बात संभाल रहा था। रजब की खान की आंखें आग उगल रही थी, और सरपाश का दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करने लगा था कि कल का रवैया बेवजह नहीं था। वो दोनों ज़रूर किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए थे, और मेरे नज़दीक शोरों में कम से कम इतनी गैरत तो होनी चाहिए कि वो अपनी बीवी को इतना आम न कर दें कि हर आम शख्स इन तक रसाई कर ले। मैंने निकाह छुपाया ही कब था? मैं खुद छुपा था। मैं तो अपनी बीवी के साथ पिछले 1 माह से सवात में था। मैं अपनी शादी के इब्तदाई दिन एंजॉय करना चाहता था। वो मुस्कुरा के कह रहा था। इसके दिमाग में 1% कमी नहीं आई थी। लेकिन लोग कहते हैं आपकी बीवी का बैकग्राउंड ठीक नहीं है। एंकर ने मजे लेते हुए अगला सवाल पूछा। बैकग्राउंड तो शायद आपका भी ठीक ना हो, लेकिन इसके लिए ये हवाला काफ़ी है कि वो मेरी बीवी है। आपकी बीवी को डिस्कस किया जाए तो आपको वो बुरा नहीं लगेगा। बेहतर है बात मुझ तक रखी जाए और इसे डिस्कस ना किया जाए। ना चाहते हुए भी वसाहत हो गया था, लेकिन आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए था। एंकर ने मशवरा दिया। ये अनाउंसमेंट करने वाला काम आप लोगों पर छोड़ता हूँ। रोजी रोटी चलती है ना आपकी इस पर। वो मुस्कुराते हुए सफ़र कर गया। और मेरा ख्याल है अब ये लोगों की फजूल की दिलचस्पी हो तो जैसे ख़त्म हो गया होगा। दोबारा मेरी घरेलू ज़िंदगी को ज़ेर बेस नहीं लाया जाएगा। वो मुस्कुरा कर कहते हुए अपनी बात खत्म कर चुका था। सरपाश काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रही थी। इसके लबों पर तफाखर भरी मुस्कुराहट थी। रजब खान ने गुस्से से हाथ में पकड़ा रिमोट ज़मीन पर दे मारा था, और रानी जीत के बाद भी हारने पर कुछ अफसोस मिल रही थी। वो वहाज खान था। इसे हारी हुई बाजी जीतने का फन आता था। घूमने निकला तो भीड़ थी, सोचने बैठा तो तन्हा रह गया। उम्र कितनी मंजिलें तय कर गई, दिल जहाँ ठहरा था ठहरा रह गया। अंधेरे के स्याह होले पहाड़ों के करीब माहौल रक्स थे। ऊंची कदावाद राह जिनकी चोटियों से लड़खड़ती मिट्टी पर अजीब सी वहशत थी। वह दूर से इतने हसीन लगते थे कि इसने पास जाने की कभी कोशिश नहीं की थी। ठीक कहते हैं लोग, जो चीज़ें दूर से खूबसूरत लगे इनकी गहराई में जाकर इनकी बदसूरती को जांचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पत्थरों से बने छत और ऊंचे से टेरेस पर खड़े होकर दूर हलाव में कुछ खोजते हुए वो अजीब बेजान सी खड़ी थी। गुज़िश्ता बर्फबारी का सिलसिला रुक गया था, और ताहिदा निगाह अंधेरा फैला हुआ था। कहीं दूर सफ़ेद रोशनियां बहुत गौर से देखने पर दिखाई देती थी। शायद वो मलके कौसार का कश्मीरी पॉइंट था या मार रोड। सबको मलके कौसार हसीन लगता था, एक सेहत अवेज मकाम, लेकिन कोई भी इन पहाड़ों के गिर्द रक्स करती कहानियों नहीं जानता था। बहार के मौसम में जब हर तरफ फूल खिलते थे, इस लम्हे शायद कोई
چمن پورا اجڑ جاتا اور سخت گرمی میں جب ہوائیں چلتی تھی تو کسی کا وجود بھی راکھ بن کے ہوا میں تحلیل ہو جاتا تھا، یا خزاں کے پتوں کے ساتھ کسی کا دل قدموں کے نیچے رون دیا جاتا تھا، یا دسمبر کی اس برفباری میں کسی کی لاش دفن کی جاتی تھی۔ لیکن یہاں کون جانتا تھا ملکہ کوثر کتنی کہانیوں میں دفن ہے۔ اسے یہاں ٹیرس کی ٹھنڈی سٹیل کی گرل کو پکڑے کھڑے ہوئے کوئی 20 منٹ سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، لیکن وہ بغیر پلک جھپکائے نگاہیں ان اندھیروں میں ڈوبے پہاڑوں پر جمائے کھڑی تھی۔ اب تو اس کی ٹانگیں بھی شل ہو گئی تھی، لیکن احساسات کیوں شل نہیں ہوئے تھے؟ اس کے جانے کے بعد اسے اتنا یاد رہا تھا کہ ساتھ والے گھر سے اس کی دوست سفینہ آئی تھی، اسے بیڈ پر بٹھایا تھا، پھر زبردستی اسے باہر لے آئی تھی اور خود اندر اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ اس کی آمد کے بعد نہیں روئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جیسے تھم گئے تھے۔ سفینہ نے کچن سے نکل کر کوئی 5ویں بار اسے دیکھا تھا، پھر افسوس سے سر جھٹک کے اس کے قریب آئی تھی، ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی جو کالے رنگ کی قمیض شلوار پہنی، اوپر وہ شال جو سفینہ نے زبردستی اسے اڑائی دی تھی۔ چٹیا میں سے سارے بال نکل چکے تھے، سیاہ رنگت زرد میں تبدیل ہو چکی تھی۔ معجبین، حوصلہ کرو، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے پاس تسلی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ مانتا تھا خدا کو؟ اس نے دور خلاؤں میں تکتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں اس کے سوال کیا۔ ان 7 گھنٹوں میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ بظاہر تو مانتا تھا، سفینہ نے مایوسی سے کہا تھا، مجھے تو بھی یہی لگتا تھا، میں بھول گئی تھی، بظاہر ماننے میں اور دل سے ماننے میں فرق ہوتا ہے۔ اس دفعہ وہ بھی دکھ سے بولی تھی، جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا اس وقت وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، شراب کے نشے میں اس نے گاڑی کہیں ٹھوک دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی نامحرم دیکھا تھا، یعنی پہلی بار نکاح گرد آلود کی تھی۔ بابا نے ہمیشہ مجھے کہا تھا، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا، یہ تمہارا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط بھی کرتی ہیں اور رشتہ توڑ بھی دیتی ہیں۔ رشتہ توڑنے کی پہلی بنیاد میں نے اس دن رکھی تھی، اور جس سے اتنی ہی پرانی دنوں میں کھو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی میں نے اسے کیوں دیکھا تھا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے اگلے دن تہجد میں نے اس کی زندگی کی دعا مانگی تھی۔ پوری رات اس سے ہوش نہیں آیا تھا، یعنی میں پہلی بار خدا کو مانگنا بھول گئی۔ وہ خود ہی ہنسی۔ سفینہ کو لگا وہ پاگل ہو گئی ہے، پھر اسے ہوش آ گیا اور میرا ہوش جاتا رہا تھا۔ پہلے جن آنکھوں سے خدا نظر آتا تھا، پھر ان سے وہ نظر آتا تھا۔ پہلے جس زبان سے خدا کو مانگتی تھی، اب اس سے مانگتی تھی۔ پہلے جن ہاتھوں سے اللہ کو مانگتی تھی، اب وہ ہاتھ اس سے مانگنے کے لیے اٹھتے تھے۔ جس دن بے غرض پر آئی، اس دن خدا کی محبت میرے دل سے نکلی تھی۔ وہ حکمران ہے، بادشاہ ہے، وہ جدھر رہتا ہے اکیلا رہتا ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ ایک بندے کے ساتھ میرے دل میں رہ لیتا؟ شرک درجنوں میں، کیا عشق مجازی بھی کوئی درجہ ہے؟ کیا وہ عشق مجازی کو معاف کر دے گا؟ محبت ایک خود غرض جذبہ ہے، یہ صرف خدا کا حوصلہ ہے کہ وہ بے غرض محبت کرتا ہے۔ انسان کی محبت و غرض میں لپٹی ہوتی ہے، خدا کی محبت کے معیار نہیں ہوتے، انسان کی محبت کے معیار ہوتے ہیں۔ اور افسوس، ہم انسان کی محبت کے معیار کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں اور بے قدر ہو کے رسوا ہو جاتے ہیں۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کرب، لہجے میں دکھ تھا۔ سفینہ، تم نیم آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس رنگت کی بنا پر دنیا ابتدا سے دکھداری آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کی بربادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس نے پہلی دفعہ مڑ کر سفینہ کی طرف دیکھا، اس نے نفی میں سر ہلایا، جہاں وہ انسانوں کو خدا پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ اس نے دکھ سے کہہ کر رخ پھیرا، دوسری جانب موڑ لیا۔ میں نے تمہیں ابتدا میں کہا تھا معجبین، تم اس کی خواہش مت کرو، چہروں سے انسانوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس نے پہلو سے آنکھوں کے گوشے پونجھتے ہوئے سے یاد دہانی کروائی۔ میں نے اس کی خواہش نہیں کی تھی، میں نے اس سے محبت کی تھی۔ میں نے خدا سے سب جانتا ہے ہوتے ہوئے اسے مانگا، بار بار مانگا، ضد کر کے مانگا تھا۔ مجھے بس وہ چاہیے تھا، اپنی حیثیت معلوم ہوتے ہوئے بھی۔ میں نے اسے اپنی غرض کے لیے چاہا تھا، پھر خدا نے مجھے دے دیا جو میں نے چاہا۔ لیکن اب مجھے پتہ چل گیا کہ جو چیز خدا نہ دے رہا ہو اس کی ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی طلب بھی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ انسان نادان ہے۔ جو چیز خدا جانتے ہیں انسان نہیں جان سکتا۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ میں سوچتی ہوں مرد کو یوں ہر چیز اپنی عورت میں مکمل ہی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اپنی ہوش پوری کرتے وقت وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد تک کو بھول گیا، یوں چھوڑ گیا جیسے یہ صرف میری اولاد ہے۔ اس نے کہا کہ میری اولاد مجھ سے بھی بدصورت ہوگی۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ اس وقت میرا دل دہل گیا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہوا تو میں اسے پیدا ہوتے ہی مار دوں گی۔
اس کی آنکھوں میں وحشت اور ضعیف میں معجبین کی کہانی دوبارہ شروع نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ہذیانی کیفیت میں کہہ رہی تھی، خدا کی دنیا بہت ظالم ہے، اسے آنے والے وقت سے ہو پایا تھا، ایسا نہیں ہوگا ماہی، تم دیکھنا اللہ تمہیں بہت خوبصورت اولاد دے گا۔ اس نے اسے ساتھ لپٹ کر تسلی دی، اس نے اس کے گلے کے لگ کر اپنی دل کی غبار نکال دیا۔ وہ اونچی آواز میں جیسے بین کرتے ہوئے رو رہی تھی، ماہی خدا کے لیے صبر کرو، تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو تم بھی جانتی ہو تمہیں طلاق نہیں ہوئی، رجوع کی گنجائش باقی ہے، میں خود اس سے رابطہ کروں گی، اس کے پاؤں پڑ جاؤں گی، میں خود اسے منا لوں گی۔ اس نے اس کے آنسو پونجھنے کے لیے تسلی دی، نہیں سفینہ، میں کسی کو طور اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں خود کو اور نہیں کراؤں گی، وہ مجھ پر اور اپنی ہی اولاد پر تھوک گیا، میں خود کو اپنی اولاد کو سستا نہیں کروں گی۔ جو انسان ایک دفعہ آپ کو چھوڑ جائے تو اس کے ساتھ مکمل قطع تعلق کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے، میں کل ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، پھر واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے تنبیہ کیا، تم ایسے کیسے جا سکتی ہو، کہاں جاؤ گی تم؟ سفینہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، اسی میں میری بہتری ہے، میرے لیے میں کہیں بھی چلی جاؤں، یہاں نہیں رہوں گی، یہیں رہوں گی تو ہر چیز میں وہی نظر آئے گا، ہر چیز میں اس کا چہرہ نظر آئے گا، میں اس کے چہرے کی خوشبو عکس فرار چاہتی ہوں، میں اس سے فرار چاہتی ہوں اور وہ آزادی مجھے یہاں رہ کے نہیں مل سکتی۔ وہ مضبوطی سے بولی، اب وہ فیصلہ کر چکی تھی تو یکسر مختلف نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جہاں تم خوش رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ زندگی میں ہمدرد لوگ کم ہی ملا کرتے ہیں، اور اس کی تو زندگی میں یوں بھی ہمدردوں کی کمی تھی۔ اگلی صبح اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ سفینہ کے لاکھ روکنے منع کرنے کے باوجود وہ اللہ کا نام لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اسے کہاں جانا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، اسے اب خدا کی طرف ہی لوٹنا تھا۔ دنیا کے دکتکارے ہوئے لوگوں کا واحد سہارا خدا ہی بچتا ہے، اسے یقین تھا خدا نہیں دکتکارے گا اسے۔ یہاں سے اس کی زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوا تھا، جس میں شہباز کہیں نہیں تھا، شاید وہ ہر جگہ تھا، دل کی کسی خانے میں چھپا ہوا، یہ دفن ہوا، اس لاش کی طرح جسے دفنانے کے ہمیشہ کے لیے بلا دیا جائے۔ اندھے نکالتے ہیں میرے چہرے سے نقص، بہنوں کو یہ شکوہ ہے غلط بولتے ہوں میں۔ جس وقت وہ نیوز پیروں سے نکلا اس وقت وہ کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ وہ احساسات جذبے چھپانے کا ہنر جانتا تھا، وہ جانتا تھا دشمن کو کیسے زیر کیا جاتا ہے۔ محسوس ایک مسکراہٹ کے زیر صرف دماغ سے وہ اپنے اندر کے جذبوں کو چہرے پر رقم کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کسی سے کتنی محبت کرنی ہے، کس سے کس حد تک دشمنی کرنی ہے، اور تاش کے سارے پتوں سے واقف تھا۔ وہ آسانی سے معاف کرنے نہیں کرتا تھا، کم از کم اپنی ذلت کو۔ وہ حاجہاں تھا، وہ صاف گو تھا، وہ دشمن کو اس کی رگ پر ہاتھ رکھتا تھا کہ اگلی سانس لینے کی مہلت نہیں دیتا تھا۔ اس سے کم ہی لوگ واقف تھے، وہ کسی پر کم ہی کھلتا تھا، اس سے ہاری ہوئی بازی جیتنی آتی تھی۔ بعض اوقات وہ جان کے بازی ہار جاتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا وہ جیتنا نہیں جانتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے موبائل نکالا، اب وہ کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ دوسری بیل پر کال اٹھا دی گئی، دوسری طرف سے صدیقی کی خوشگوار سی آواز ابھری تھی، کیسے ہیں وہ حاج صاحب؟ اس 2 کمرے کے فلیٹ میں موجود اس ہوبر شخص جو اس وقت سادہ سی ٹراؤزر شرٹ میں پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں پکڑے کافی کے کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حالات اچھے نہیں چل رہے تھے، مگر اب اللہ کا کرم ہے سب خیریت ہے، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دمانی لہجے میں کہا۔ وہ دور سے ہنسا، اڑتی اڑتی ہم تک بھی پہنچی ہیں، خریف کم رکھا کیجیے نا جناب، آپ نے تو ہر دوسرے شخص کو دشمنی گانٹ رکھی ہے۔ اس نے فون اسپیکر پر ڈالا اور دودھ فریج سے نکالتے ہوئے بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ جو لوگ ہمارے معیار کے نہیں ہوتے وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں، ہمارا کیا کمال، وہ بے تکلفی سے کہہ رہا تھا۔ ہمارے لائق کوئی خدمت، اس نے چولہے پر دودھ رکھ کر ماچس جلاتے ہوئے انہوں نے خوش دلی سے کہا تھا۔ لڑکیاں قابو میں کر لیتے ہیں؟ گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا، تو وہ پہلے چونکے پھر زور سے ہنس دیے۔ حاج صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، 40 سال سے اوپر کے بندے جس کے سامنے کے بال میں چاندنی صاف دکھائی دیتی ہے، اس سے کیا پوچھ بیٹھے ہیں؟ انہوں نے مصنوعی سرد آہ بھری۔ آپ کو کس نے کہہ دیا عورتوں کو ظاہر سے قابو کیا جاتا ہے؟ یہ تو دماغ کا کھیل ہے، دماغ سے کھیلا جاتا ہے۔ آپ 40 کی بات کرتے ہیں، عورت تو 60 کی بوڑھے پر بھی فدا ہو جاتی ہے اکثر، اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا تھا۔ معاملہ انہیں گبرو لگا۔ کیا بات ہے؟ ہاں جی، کوئی سنجیدہ معاملہ ہے؟ وہ یکدم کرسی کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔
معاملہ سنجیدہ نہیں پیچیدہ ہوتے ہیں، انہیں اگر سنجیدگی سے حل نہ کیا جائے تو خطرہ بن جاتے ہیں۔ اپنی مسلسل کار ڈرائیور کرتے ہوئے مسکرا کر اپنی سابقہ ٹون ہی بات کر رہا تھا۔ یہ اس کا محسوس اندازہ تھا جو وہ ان لوگوں کے ساتھ اپناتا تھا جن کے ساتھ اس کے طبیعت تکلیفی ہوتی تھی۔ ہاں جی، آپ جیسی عقل کہاں ہے ہمارے پاس، کچھ بتائیں گے تو معاملے کی سنگینی تک پہنچیں گے۔ اس نے ہنس کے اس کی تعریف کرتے ہوئے اصل مداح کے متعلق استفسار کیا تھا۔ آپ کی فلم جو ہے نا وہ رانی ہی کرے گی۔ اس نے یو ٹرن لیتے ہوئے اسے بتایا نہیں تھا، حکم بھی نہیں دیا تھا، صرف آگاہ کیا تھا۔ پر ہاں جی، اتنے بڑے ہنگامے کے بعد میں سمجھوں کہ آپ معاف کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جھولا بند کر کے دوبارہ کرسی پہ بیٹھ کے اسے خرید رہا تھا۔ کافی میں اس کی ساری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، کم از کم آپ سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں منافقت پر یقین نہیں رکھتا، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ تو خدا کا حوصلہ ہے جو بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان معاف کر کے بھی معاف نہیں کیا کرتا، اور میں تو یوں بھی معافی کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، عزت کے بدلے عزت۔ اس نے اس دفعہ تھوڑا کڑوا لہجہ اپنایا اور دل کھول کے ہنسا، اور وہ ہاتھ جانتا تھا پھر آپ عزت کے بدلے عزت لیں گے؟ اس نے دلچسپی سے اگلا سوال کیا تھا۔ مرد اپنی بے عزتی بھول جاتا ہے لیکن اپنی عورت کی بے عزتی وہ معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اگر بات میرے مت تک رہتی تو میں ایک کمزور صنف کے ساتھ مقابلے پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن یہاں بات میری بیوی کی ہے۔ اس کے لہجے میں خود بخود سختی در آئی۔ شام میں ملتے ہیں آپ کے فلیٹ پر۔ سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے اس نے متعلق وہ خود کو سنبھال چکا تھا، اس لیے اگلی بات خوش دلی سے کی تھی اور کاٹ دی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ دور اس فلیٹ میں وہ سفید بالوں والا شخص کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کیا خرابی ہے میرے ہونے میں؟ تم کو آتا تو ہے مکر جانا۔ اسلام آباد سے جس وقت وہ دوبارہ سوات پہنچا تھا اس وقت شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ اس کی گاڑی کی محسوس ہارن کی آواز سن کر وہ سیدھا گلاس ونڈو کی طرف بڑھی تھی جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اب گاڑی کو لاک کر کے ڈرائیور کو کوئی ہدایت دے رہا تھا، بلکہ ہلکی آسمانی رنگ کی قمیض شلوار، اوپر سے سلور واسکوٹ پہنے، بال بکھرے ہوئے تھے، کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اب اس کا رخ اندر کی طرف تھا۔ وہ بھی کھڑکی سے ہٹ گئی۔ جیسے ہی ٹی وی لاؤنج میں گیا، ٹی وی لاؤنج میں ویران پڑا تھا۔ وہ بوا کو آواز دیتا ہوا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ بوا تیزی سے کچن سے باہر نکلی تھی۔ ارے آپ آ گئے ہیں بھاج بیٹا، وہ خوش دلی سے بولی۔ جی بوا۔ زری کدھر ہے؟ اس نے نظر ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے سرسری پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے، انہوں نے اسے آگاہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے بھجوا دوں آپ کے لیے؟ انہوں نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، کھانا ہی کھاؤں گا رات کا، وہ کہتا ہوا زینی عبور کر گیا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، چھلانگ مار کر بیڈ سے اتری اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آگے آپ؟ وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ نہیں تو ابھی راستے میں ہوں۔ اس نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرا کے اسے چھیڑا تھا۔ ویسے تم انتظار کر رہی تھی؟ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر دلچسپی پوچھا۔ نہیں تو، وہ گڑبڑا گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ وہ بھی بیٹھ کے کونے پر ٹکی اور آخر رک رک کے وہ بات کہہ دی جو کہنا چاہ رہی تھی۔ شکریہ کس بات کا؟ اس نے مصنوعی حیرت چہرے پر سجا کے پوچھا تھا۔ وہ جس طرح آج آپ نے سب کو سنبھالا، اس کی نظریں جھکا کے دھیرے ٹھہر کر کہا تھا، وہ تہذیب کا شکار تھی۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، بس مسکرا دیا اور انگلی سے اپنی کیوٹی مسلنے لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ پریشان تھا یا تھکا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ اس نے مسکرا کے اسے جیسے ٹالا تھا۔ میں دبا دوں آپ کا سر؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے نظر چرا کے پوچھا۔ اتنی مہربانی ہے کس خوشی میں؟ وہ ہاتھ باندھ کر مزے سے بولا۔ اس نے شرما کر نظر جھکا لی۔ ادھر آئیں، دبا دوں سر؟ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے تھوڑا قریب ہو کر بیٹھی۔ اگر تم اس دفعہ میرے منہ پر تھپڑ مارنے کا ارادہ نہیں رکھتی تو میں تمہاری گود میں سر رکھ دوں۔ اس نے سر اٹھا کر رخ موڑ کے پیچھے بیٹھی زرباشی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ چھپ گئی تھی۔ اچھا چلو، خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ اس نے اسے خاموش پا کر خود ہی نتیجہ اخذ کر لیا تھا اور سر اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ وہ اب اس کے سر دبا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی سانس بھاری ہونے لگی۔ وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر قریب سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر خود ہی مسکرا دی۔ سائڈ ٹیبل پر بجتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی۔ اس نے دیکھا وہ آج بے خبر گہری نیند میں سو رہا ہے۔ موبائل بجنے کے بعد خود بخود خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے سرہانے پر وہاج کا سر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے کھانے کے لیے بہو کو ہدایت دینی تھی۔
اس نے پیر بیڈ سے نیچے اتارا ہی تھا کہ بھاج کا موبائل ایک دفعہ پھر بج اٹھا۔ اس نے کچھ سوچ کر آگے بڑھ کر کار پک کر لی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف سے آتی کسی عورت کی غصیلی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اتنی کپڑے نہ بناؤ، میرے اندر میں چراغوں کو جلاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ آگ اگلتا سورج ان دنوں شانت تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوا اس مصروف سڑک کے ہر شے میں رنگ بھر چکی تھی۔ لاہور کے لوگ جو پورے سال کی گرمی سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ موسم سرما کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ سردی نے یہاں کی ساری ہنکی ختم کر دی تھی اور جس لمحے بس اسٹاپ پر اتری تھی اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ اس نے اس وقت کھلے سے ابائی میں اپنا بے ڈنگا وجود چھپایا ہوا تھا اور دوپٹے کے ساتھ چہرہ ڈانپ رکھا تھا اور کندھے کے ساتھ ایک بوسیدہ بیگ لٹکا رکھا تھا جس میں ضرورت کا سامان تھا۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو چکی تھی۔ اس کا جی متلا رہا تھا لیکن وہ پاؤں میں بسودن سی چپل پہنے چلتی ہی جا رہی تھی۔ بس کا کرایہ دینے کے بعد اس کے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ وہ کسی رشکے میں بیٹھ سکے۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب وہ خود کو بے بسی کی انتہا گہرائیوں میں پاتا ہے۔ بے بس، اس نے چون کر اپنے باپ سے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ ہنسے تھے۔ ہاں، بے بسی۔ اللہ اور انسان کے درمیان کا پہلا فرق، اللہ بے بس نہیں ہے اور انسان بے بس ہے۔ گاڑی کی تیز ہارن کی آواز نے اسے حال میں لٹا بیٹھا تھا۔ وہ پانی کا نازک بلبلا یکدم ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے خود کو اکیلا پایا تھا اس جگہ جہاں سب لوگ اس سے مختلف تھے، یہ شاید وہ سب سے مختلف تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر چلتی ہی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک دربار کے داخلی دروازے پر ہوتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ اب وہ مزید نہیں چل سکتی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ پاؤں سے جوتیاں اتار کر ایک طرف رکھی، چہرے پر نقاب ہموار تھا۔ وہ بس پیر کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھی، ہاری ہاری نظروں سے یہاں آتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ یہ عجیب دنیا تھی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا، شاید یہاں لوگ کو اسے گھور رہا ہو، کسی کی نظروں میں تمسخر ہو، کسی کے لفظوں میں تذلیل، لیکن یہاں کوئی اسے یوں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے دوپہر شام ہو گئی اور کب شام کے سائے رات میں تبدیل ہوئے اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ کسی کے پکارنے پر اس نے چونک کر گردن موڑ کر دیکھا۔ سامنے ایک سفید کپڑوں والے بزرگ کھڑے تھے جن کی لمبی سیاہ داڑھی تھی اور چہرے پر نور۔ گھر نہیں جانا بیٹا؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا انہیں یہاں اپنا نہیں مل سکتی کیا؟ اس نے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے سر تاپیر اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا شور سے روٹھ کے آئی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، دنیا کی دھتکاری ہوئی ہوں۔ اس کی لوچے میں دکھ تھا۔ چلو کوئی نہیں، وہ مسکرا دیے تھے۔ ان کا بات کو اتنا عام لینا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ بانٹ نہیں سکتا تمہاری محبت، وہ بہت خوش قسمت ہو۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئے تھے۔ جن سے وہ محبت کرتے ہیں انہیں دنیا کو ہونے نہیں دیتا اور ان کو اپنی طرف موڑ ہی لیتا ہے۔ وہ پیر کے ساتھ ٹیک لگا کر ہواؤں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ وہ مجھ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو ایک بندے کی محبت کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا تھا۔ تم نے چھوڑا تھا؟ اس نے تو نہیں چھوڑا تھا نا۔ انسان چھوڑ دے خدا کو تو بندہ نہیں گرتا، خدا چھوڑ دے بندے کو تو بندہ گر جاتا ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی کا عنصر نمایاں تھا، چہرے پر مسکان تھی۔ اسے بندے کے ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، اس کے لیے دنیا میں بہت بندے ہیں، لیکن بندے کو تو اس کا ساتھ چاہیے ہوتے ہیں نا۔ پھر بندہ اس کو چھوڑ کے آخر کہاں جا سکتا ہے؟ اسے لوٹنا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے رسانسی سے سمجھایا تھا۔ لیکن بابا جی، یہ دنیا بھی تو اس کی ہی تخلیق ہے، تو وہ نہیں دھتکارتا، دنیا کیوں دھتکار دیتی ہے؟ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر دکھ سے پوچھا تھا۔ یہ اللہ اور انسان کے الف کا دوسرا فرق ہے، تم نے کبھی سوچا ہے؟ الف سے اللہ اور الف سے ہی انسان کیوں ہے؟ انہوں نے مسکرا کر اس سے پوچھا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے اس کی طرف رخ موڑا تھا۔ وہ بندے کو فرق بتانے کے لیے دونوں کے الف کو الف ہی تناظر میں لا کے فرق واضح کرتے ہیں۔ جسے اللہ معاف کرتے ہیں انسان معاف نہیں کرتا، اللہ قبول کرتے ہیں انسان دھتکار دیتا ہے۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، انسان بے بس ہے۔ اللہ رحیم ہے، انسان ظالم ہے۔ اللہ کے الف اور انسان کے الف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لیکن میرے جیسے لوگوں کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی، عجیب سا دکھ۔ خدا کی تخلیق کو، اس کی برائی کو مانتی ہوں؟ انہوں نے پلٹ کر اس سے عام سے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس نے فٹ سے جواب دیا تھا۔ پھر خود کو کیوں نہیں مانتی؟ تم بھی تو اس کی تخلیق ہو۔ انہوں نے جیسے اسے باور کروایا۔
میں تو انسان ہوں، وہ ناسمجھی سے بولی، یہی تمہارا حوالہ ہے، یہی تمہاری پہچان، یہی تمہارا ٹیلنٹ۔ انہوں نے جیسے اسے احساس دلانا چاہا تھا، غلطی کدھر ہے پھر؟ اس کی سے ہی ابھی بھی یہیں اٹکی ہوئی تھی، ادھر دل میں۔ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، یہ کمال بھی تمہیں ہی حاصل ہے۔ دل میں کھول رکھنے کا، آنکھوں کے فساد کو دل تک پہنچنے سے روک لو، تم کامیاب ہو۔ وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں؟ خاموش ضرور ہوئی تھی۔ چلو میرے ساتھ، اٹھ کھڑے ہوئے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر ناسمجھی سے پوچھا، اسی کے راستے، اسی کے پاس؟ میں تمہیں اس تک پہنچنے کا شارٹ کٹ دکھاؤں گا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی، ان کی پیروی میں چلنے لگی۔ میں کدھر رہوں گی؟ اس نے چلتے چلتے یوں ہی پوچھا تھا، یہیں ادھر میرے اور میری بیوی کے ساتھ اس دربار میں۔ انہوں نے اسے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے 2 گلی چل کے ایک بسیدہ سا دروازے پر دستک دی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے ایک نورانی چہرے والی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، انہوں نے اندر داخل ہونے کے بعد اسے پکارا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کے اندر داخل ہو گئی۔ اس بوڑھے شخص نے اس کا مختصر تعارف کروایا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، انہوں نے بس اسے کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ اس دن معجبین کو یقین ہو گیا تھا، اس دنیا میں ہر کوئی شہباز خان نہیں ہوتا۔ پاؤں رکھتے ہیں جو مجھ پر، انہیں احساس نہیں، میں نشان مٹانے تک چھکداتا ہوں۔ جی آپ کون؟ اس نے قدر آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ دوسری طرف بڑی حویلی کے اس کشادہ کمرے کے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چال میں اور چہرے پر عنایت واضح تھی۔ تم کون ہو؟ جانتے ہوئے بھی انہوں نے پوچھا، اپنا فرض سمجھا۔ میں وہ سوچنے لگی کہ بتائے یا نہ بتائے۔ جانتی ہوں، تم وہی رقصہ ہو نا جس نے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے؟ انہوں نے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ جی میں وہ بیوی ہوں، حاجی۔ خفت کے احساس سے چہرہ لال ہو گیا، لیکن اس نے اپنے حق میں کمزوری سے صفائی دی۔ بس کرو، تمہاری جیسی لڑکیوں کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ اس سے بے نقط کی سنانے لگی۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور لال آنکھوں لیے وہ حاج اس کے سامنے تھا۔ سرپاش کے تو تھے اڑ کے۔ ایک طرف وہ حاج کی ماں اسے باتیں سنا رہی تھی، دوسری طرف حاج وہاں سے اشارے سے اس کا موبائل مانگا تو اس نے چپ چاپ موبائل اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ دوسری طرف سے آتی آواز سن کر اس کے صاف تن کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ تمہاری جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں نا جو بآسانی ایسے امیر زادوں کے بستروں کی زینت بن جاتی ہیں، جن کی اپنی تو کوئی عزت ہوتی نہیں ہے، وہ دوسروں کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتی۔ ان کے لہجے میں بظاہر ٹھڑاؤ تھا، لیکن رونایت رمایت تھی۔ اماں جان، آپ کو اتنا حیا تو ہونا چاہیے کہ آپ جس سے بات کر رہی ہیں وہ آپ کی بہو ہے۔